الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ دیکھیے جی، عمرہ کا سفر جو ہے ایک بڑی عبادت ہے۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے اور ایک جسمانی عبادت ہوتی ہے۔ مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے۔ جسمانی عبادت جیسے کہ روزہ ہے، جیسے کہ نماز ہے۔ لیکن ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو ان دونوں کو جمع کر رہی ہوتی ہے، وہ عمرہ اور حج ہے۔ یعنی عبادات کا منتہا عمرہ اور حج ہوتی ہے۔ تو عبادات کا منتہا ظاہری بات ہے، انسان پی ایچ ڈی تک جب ہی پہنچتا ہے جب اس کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں جی میں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کروں گا، نہ پہلی کلاس، نہ میٹرک، نہ ایف اے، نہ بی اے، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ میں پی ایچ ڈی تو نہیں ہو جاتا۔ تو عبادات کا منتہا، اور عبادات کا مقصد ہوتا ہے، عبادات کے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پہ قابو آ جائے۔ 7 چکر لگانے ہیں، 7 سے کم نہیں، 7 سے زیادہ نہیں، 7 چکر ہی لگانے ہیں، یاد رکھ کے لگانے ہیں۔ لازم کیا اللہ نے آپ کے اوپر کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا ہی کرنا ہے، صحیح؟ تو جب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نفس پہ قابو آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہاں سے چل کے جانا ہے، ممکن نہیں ہے، کیا کریں، مشکل ہے، درد ہو رہی ہے ٹانگوں میں، پھر بھی چل کے کرنا ہے، نہیں کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، یہاں سے بھاگتے ہوئے جانا ہے، یہاں پہ پیدل چلنا ہے، یہاں سے بھاگنا ہے، ماننی پڑے گی بات، فرما برداری سکھائی جا رہی ہے۔ یہ عبادات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو حاصل کرے۔ ایک طالب علم نے میں نے طالب علم سے پوچھا کہ موبائل کو کتنا وقت دیتے ہو؟ تو سوچنے لگا، سر پکڑ لیا، کہا سر جی آپ صرف وقت کی بات نہ پوچھا کریں، ہم لوگوں نے تو موبائل کو ایمان بھی دے دیا، علم کا نور بھی دے دیا، تقوی بھی دے دیا، یہ نمازیں بھی چھین چکا ہم سے، جماعتیں بھی چھین چکا ہم سے، سب کچھ چھین، اس لیے کہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے۔ جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو بس پھر وہ ہاتھی سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو عبادت اس لیے ہے تاکہ نفس قابو میں آئے، احرام کی پابندیاں اسی لیے تاکہ نفس قابو میں آئے۔ اگر یہ نہیں کیا تو عبادت کر کے آ جائیں گے لوگ، حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں گے، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ چھوٹے گدھے بن کے جاتے ہیں، بڑے گدھے بن کے آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر گدھا ہی بننا ہے تو یہیں پہ رہ چاہیے بھی، لیکن اگر اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو سمجھ کے جائیں، سیکھ کے جائیں، عبادت کے منتہا پہ جا رہا ہوں۔ عمرہ کچھ بھی نہیں ہے، 4 چیزیں ہیں بس، صرف 4 چیزیں: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق کرانا، یہ احرام۔ 4 چیزوں میں عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے جائیں گے احرام، ٹھیک ہے، احرام باندھ کے جائیں گے، آپ لوگ دبئی سے باندھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے چلے جائیں، ہینڈ کیری میں احرام رکھ لیں، بیلٹ رکھ لیں، اور احرام لے آئیے گا، میں آپ کو باندھ کے دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ وقت کم ہے ہمارے پاس، احرام تو ہے نا؟ ہاں، تو احرام منگوا لیجیے گا، تو وہ میں آپ کو باندھ کے دکھا دوں گا کیسے باندھنا ہے۔ خواتین پی کیپ پہنیں گی، ٹھیک ہے؟ پی کیپ جو پاکستان سے ملتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ اس کا ایک اچھا سا طریقہ ہے کہ آپ وہاں سے نا ہیٹ لے لیں، وہاں ہیٹ ملتی ہے، یوں والی ہیٹ ملتی ہیں، میں نے اس دفعہ اپنی اہلیہ کو وہی لے کے دی تھی، ہیٹ ملتی ہے، اس کے اوپر اپنا نقاب لگا لیں، ٹھیک ہے؟ وہ اچھی خاصی لمبی ہیٹ ہوتی ہے، اس کے آگے نقاب ہوتا ہے، عورت کو سب کچھ بالکل صحیح سے نظر آتا ہے، ورنہ نظر نہیں آتا، مشکل ہو جاتی ہے۔ جو پاکستان سے پی کیپس ملتی ہیں وہ مزے کی نہیں ہوتی، تو وہ ہیٹ لے، اپنا جو نارمل نقاب ہے وہ ادھر باندھ لیں، وہ بڑا زبردست بن جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو احرام باندھنا ہے، تو احرام باندھنے سے پہلے گھر سے جب نکلیں گے تو 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے، جو پرانی زندگی گزری ہے، جتنے افعال پیچھے گزرے ہیں، ان سارے افعال کی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سنجیدگی ایسے نہیں خوش گپیاں لگا رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں، خوش گپیاں لگانا، لطیفے سنانا بالکل جائز ہے،
مگر آپ زندگی بدلی کرنے کے سفر پہ جا رہے ہیں. اگر ویسے ہی چلے گے تو کیا چلے گا؟ ایم ہی اٹھ کے چلے گئے تو یہ تو کوئی سفر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو اپنے آپ کو باندھنا ہے، کچھ تبدیلی کی نیت کرنی. یا تو دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، لوگ فیشن کے طور پہ عمرہ کرتے ہیں، ہم نے بھی کر لیا. لوگ گھومنے پھرنے ترکی جاتے ہیں، اب ہم تو گھوم پھر چکے ترکی تو اب ہم چلو حرمین گھوم کے آ جائیں. تو اپنی نیت صحیح کر لو، نیت صحیح رکھیں. انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت صحیح رکھیں، گھومنے پھرنے کی نیت نہ کریں. سمجھیں؟ بعض لوگ ہنی مون کے لیے حرمین شریفین جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے بڑا احسان کیا کہ آپ نے اللہ کے گھر کو چن لیا، لیکن اللہ کو آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں پر کچھ کمانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو مقدس ترین مہینے میں لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اندر کی بہیمانہ چیزوں کو سکون دینے کے لیے. کیونکہ جب مزاج میں تابع داری نہیں ہے تو مزاج شریر گھوڑا، شریر کتا بن جاتا ہے، سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، امارۃ بالسوء کہ امارۃ بچھو، جہاں موقع ملے گا ڈنگ مارے گا، جہاں موقع ملے گا تو دین کی باتوں میں اعتراض نکالے گا، دین کی باتوں میں رکھنا نکالے گا، کرتے کرتے اللہ ایمان سے نکال دیتے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا، آپ جیسے خوبصورت خوبصورت نوجوان دین این ای ڈی میں پڑھتے ہیں، نشہ شروع کیا، آہستہ آہستہ دین چھوڑ دیا. تو بھئی آپ یہاں پہ جو جا رہے ہو تو اپنے نفس کو قابو رکھنے کا ایک بہت موقع ہے، بڑا موقع ہے. تو سمجھ لو بھئی، یہاں سے آپ نے جو ضروری سامان ہے وہ تو لے لیا ہوگا، سامان بتانے کا وقت نہیں ہے. اب آپ نے احرام باندھنا ہے تو احرام باندھنے گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ عبادت کے لیے گھر سے جا رہا ہوں، صحیح، ایک تفریح کے لیے نہیں جا رہے. دبئی پہنچیں گے آپ لوگ، وہاں پر جا کے واش رومز بنے ہوئے، وہاں پر احرام کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے دبئی ایئرپورٹ میں. آپ پہلے سیدھا جائیں گے، اپنے ٹرانزٹ پہ جائیں گے، اور ٹرانزٹ پہ جائیں گے تقریباً آپ وہاں سے جہاز سے نکلیں گے تو آپ کو بمشکل 1 گھنٹہ ملے گا اپنے ٹرانزٹ میں پہنچنے کے لیے. آپ کو یہاں سے بورڈنگ پاس دے دیں گے یا وہاں سے بورڈنگ پاس آپ کو ملے گا، تو وہ بورڈنگ پاس لے کے آپ اندر چلے جائیں گے، جا کے گیٹ پہ اپنے بیٹھ جائیں گے. وہاں گیٹ پہ مختلف جگہ بنی ہوئی ہیں، واش روم بھی بنے ہوئے ہیں اور احرام باندھنے کی جگہیں بھی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے آپ احرام باندھیں. اور جو معذوروں کے واش روم ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے معذوروں کے واش روم ہیں، اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں صفائی ستھرائی ہے تو وہاں اپنا احرام ہینڈ کیری میں رکھ لیں اور ہینڈ کیری میں اندر لے جائیں واش روم کے، وہاں جا کے احرام باندھیں. احرام باندھ کر جو اپنے کپڑے ہینڈ کیری میں ڈال دیں اور احرام باندھ لیں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آخر میں سکھا دوں گا کیسے آپ نے احرام باندھنا ہے. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن 2-3 طریقے ہیں جس سے، کیونکہ ہم نے کبھی باندھا نہیں ہوتا تو وہ پھر مسئلہ ہے، تو 2-3 دفعہ پہلے پریکٹس لازمی کیجیے گا. احرام باندھیں، وضو کر لیں اور وضو کر کے پھر سیدھا آئیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں. وہاں جائے نماز بھی بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی جائے نماز آپ کے ہینڈ کیری میں ہونی چاہیے، پورے سفر میں ہونی چاہیے، ہر جگہ پر آپ کی جائے نماز آپ کے ہینڈ کیری میں ہونی چاہیے. جب پیچھے والا بیگ استعمال کریں گے تو پیچھے والے بیگ میں جائے نماز لازمی ڈالیں. پیچھے چپل ڈالنے کے لیے بیگ لیے ہوئے نا آپ لوگوں، تو اس میں اپنی جائے نماز، چھوٹی جائے نماز جو عام گھر میں استعمال ہوتی ہے نا، پتلی سی جائے نماز ہوتی ہے. ایک تو بالکل پتلی ہوتی ہے، میں وہ نہیں کہتا، میں کہتا جائے نماز صحیح والی رکھو اپنے ساتھ. ایک تو بہت موٹی ہوتی ہے، وہ موٹی نہیں، جو نارمل ایک جائے نماز ہوتی ہے وہ جائے نماز اپنے ساتھ رکھیں. بھی جائے نماز کو کون سا اتنا وزن ہوتا ہے، تھوڑا سا حجم ہوتا ہے، لیکن جائے نماز آپ کے ساتھ رہنی چاہیے. اچھا جی، یہاں سے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس 2 رکعت نماز کے بعد آپ دعا کریں گے اور اللہ سے توبہ اور معافی کی نیت کریں گے کہ یہ 2 رکعت نماز میں توبہ اور معافی کی نیت سے پڑھوں. افضل ہے کہ آپ یہیں سے عمرے کی نیت کر لیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ وہاں سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، تو 2.5 گھنٹے یا 2.75 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی،
تو جہاز سے اڑنے کے بعد جہاز میں آپ کو کوئی سرونگ وغیرہ ہوگی، وہ کھانا پینا کھا کے ہاتھ وغیرہ پہنچ کے اس کے فوراً بعد آپ عمرے کی نیت کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عمرے کی نیت میں ایک ٹرک کی چیز ہے، ذرا سمجھ لیں۔ ٹرک کی چیز یہ ہے، اچھا بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بھولتی چلی جائیں گی، تو اپنے آپ کو نا میرے ساتھ چلاتے رہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اینڈ ٹائم پہ انشاءاللہ یاد بھی آ جائیں گے۔ جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز اڑے گا، ایمریٹس میں جا رہے ہیں تو 15 سے 20 منٹ میں کھانا کھول دیتے ہیں، وہ کھانا وانا آپ لوگوں کو دیں گے، آدھے پونے گھنٹے میں میکسیمم 1 گھنٹے میں آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نیت کریں گے۔ نیت کے 2 پارٹ ہیں۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ کے گھر والوں نے جو ہے وہ صرف نقاب لگایا ہوا ہوگا خواتین نے، تو اس میں 2 پارٹ ہیں۔ ایک ہے نیت کرنا، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، ایک ہے نیت کرنا، اور ایک نیت کے ساتھ کوئی ذکر اللہ کرنا۔ نیت کے ساتھ کوئی ذکر اللہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ذکر اللہ کے طور پہ آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ اب سب سے بڑا عمل تلبیہ ہے، سب سے بڑا عمل۔ آپ کے کھانے سے پہلے بسم اللہ عمل نہیں، اگر آپ نے جہاز سے نیچے ہی نیت کر لی تو آپ سب سے بڑا عمل تلبیہ ہے، سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے۔ وہ آپ تلبیہ جیسی نیت کریں، آپ فوراً شروع کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین آسمان میں جتنے پتھر ہیں، جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب سارے اس تلبیہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی اسمیل آ رہی ہے، شاید اس کو بند کر دیں۔ سمجھ رہے جی؟ نیت جب مکمل ہوگی جب آپ تلبیہ کریں گے۔ نیت عربی میں یاد کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی میں یاد کرنا ضروری نہیں ہے، اردو میں بھی آپ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں بس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا سر نہیں ڈھک سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے۔ جسم میں ایسے خارش کر رہے ہیں کہ بال ٹوٹ گیا، اس کے اوپر بھی جزا واجب ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو بال نہیں توڑ سکتے آپ، اور اس طرح کی کوئی چیز، مکھی مچھر نہیں مار سکتے، چونٹے نکل آئے ان کو نہیں مار سکتے، کاکروچ نکل آئے ان کو آپ نہیں مار سکتے۔ عام طور پہ نہیں نکلتے، ویسے بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے عمرے کے اندر۔ ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے، جب ہم ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ اترتے ہیں تو وہاں پہ واش روم میں ہینڈ واشر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ عادتاً ہاتھ اس سے دھو لیتے ہیں۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا، میں نے سب کو تعلیم دی، سمجھایا۔ جیسی وہاں پر اترا جدہ ایئرپورٹ میں تو وضو کرنے گئے، تو وہاں پہ ہینڈ واشر رکھا ہوا تھا، آرام سے ہینڈ واشر اٹھایا تو وہ ہاتھ سے نیچے گر گیا، وہ نیچے گرا، نیچے سے اٹھا کے پھر لگانے لگا، تو ہمارے نعمان بھائی کہتے ہیں فیصل بھائی کیا کریں؟ میں نے کہا ہاتھ دھونے لگا ہوں۔ کہا ہمیں تو سکھایا کہ ہینڈ واشر استعمال نہیں کرنا ہوا خود۔ میں نے کہا وہی بڑی مہربانی ہے، ورنہ میرے ذمہ تو لگ گیا تھا بکرا۔ تو احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ کے ساتھ شروع ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان پابندیوں کا خیال کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ خارش ہم کرتے ہیں نا، ابھی تو ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی جب ان انٹینشنلی ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو ہاتھ روکنا پڑتا ہے، یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، تھوڑا خیال کروں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ خارش کرتے یوں کر کے، یوں ایک انگلی کر کے، انگلی یہاں لگا کے یہاں ایسے خارش کرتے ہیں تاکہ بال نہ ٹوٹے۔ وضو کر رہے ہیں تو احتیاط سے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جدہ ایئرپورٹ اتریں گے، وہاں پہ امیگریشن وغیرہ ہوگا۔ امیگریشن کاؤنٹر اتنے زیادہ بنا دیے ہیں کہ پہلے امیگریشن میں 2-2 3 گھنٹے لگتے تھے، ابھی بعض دفعہ امیگریشن اڑنے سے پہلے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہاں جاتے ہیں تو 2 منٹ میں امیگریشن ہو جاتی ہے۔ امیگریشن کے بعد آپ کا سامان آ جائے گا، وہ سامان آپ لیں گے، ٹرالی میں ڈالیں گے، وہاں ٹرالی مین گھوم رہے ہوتے ہیں تو کسی کی مدد نہ لیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ آپ سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں، بعض لوگوں کا دل نہیں کر رہا ہوتا دینے کو، تو ورنہ اپنی ٹرالی خود دھکیل کے لے جائیں، کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اگر ویل چیئر آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں، ویل چیئر کا کاؤنٹر الگ ہوتا ہے، تو بعض لوگ ایسے ہی، چونکہ کاؤنٹر الگ ہوتا ہے، ویل چیئر نظر نہیں آ رہی تو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو اب جدہ ایئرپورٹ میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک جدہ ایئرپورٹ جدہ جناح انٹرنیشنل ہوتا ہے، جدہ
جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے حج ٹرمینل. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو کہاں سے نکالیں. اگر آپ کو حج ٹرمینل یعنی جہاں چھتریاں لگی ہوتی ہیں وہاں سے باہر نکالا تو وہاں سم کے بوتھس لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں سے آپ سم لے سکتے ہیں. کتنے دن کا پیکج ہے آپ کا؟ 18 دن کا. تو وہاں 20 دن 21 دن 25 دن 15 دن 17 دن کے حساب سے پیکج کی سمیں ہوتی ہیں. تو دو سمیں میں ریکمینڈ کرتا ہوں, یا تو موبائلی لیں یا ایس ٹی سی لیں. زین اور سلام یہ دو سمیں نہیں لیں. ٹھیک, موبائلی یا ایس ٹی سی. اگر حج ٹرمینل سے آپ لوگ نکلتے ہیں تو آپ کو سم یہیں سے مل جائے گی. اگر حج ٹرمینل سے آپ لوگ نہیں نکلتے, جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو وہ ہے بڑا خوبصورت, اس میں وہ لگایا ہوتا ہے, اس میں بہت بڑا یعنی دنیا کا سب سے بڑا ایکویریم وہاں پر لگا ہوا ہے. بہت بڑی یعنی 2 منزلہ ایکویریم لگا ہوا ہے. وہ آپ اس کو دیکھتے دیکھتے جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکل جائیں گے. سم آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. وہاں سم والے بوتھ ہوتے ہیں مگر احرام والوں کو وہاں نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے. تو میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے ایس ٹی سی لیں. ٹھیک ہے. ایس ٹی سی اس کے اندر آپ کو منٹ مل جاتے ہیں, 200 منٹ مل جاتے ہیں. موبائلی میں بھی 200, لیکن ان کا نیٹ ورک اچھا ہوتا ہے. حج کے دنوں میں نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے, عام دنوں میں کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ان دو سموں کا ایکسپیرینس میرا اچھا ہے, زین کا ایکسپیرینس خراب ہے. سلام تو بھی 1 سال 2 سال ہوئے, نئی آئی ہے. تو وہ سم اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ ایسے گم ہو جاتے ہیں, ایسے گم ہوتے ہیں. تو جب آپ ایسے گم ہوتے ہیں تو پھر پھنس جاتے ہیں. پھر آپ کا کانٹیکٹ نہ ہو تو پاس کھڑا ہوا بندہ نہیں ملتا. تو اس لیے میں سم پر خاص طور پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں. ایک ایپ ہے سگنل ایپ, جیسے واٹس ایپ ہے نا, ایک سگنل ایپ ہے. سگنل ایپ آپ کر لیجئے. سگنل ایپ پہ وہاں پہ کال ہو جاتی ہے, واٹس ایپ پہ کال نہیں ہوتی. واٹس ایپ پہ مسڈ کال ہوگی, وائس میسج چلا جائے گا, لیکن کال نہیں ہوگی واٹس ایپ پر. آپ کال کریں گے, رنگنگ بھی ہو رہی ہوگی, لیکن سامنے والا اٹھا بھی لے گا, لیکن کال جائے گی نہیں. سگنل ایپ ہے, وہ آپ اپنے اسی نمبر پہ سگنل ایپ بنا لیں. سگنل پہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہیے گا. اگر کال آ جاتی ہے, وہ انٹرنیٹ آپ لوگوں کا آن رہنا چاہیے, تو سگنل ایپ پہ آرام سے بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں, آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں, تو میں ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ جدہ ایئرپورٹ اتر کے آپ نے جس کمپنی سے پیکج لیا ہے نا, اس کمپنی نے آپ کو کارڈ وارڈ دیے ہوں گے. پھر کارڈ دیا تو نہیں, جو سواری ہے نا, وہ آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کی سواری والے آپ کو کسی کارڈ سے, ہاں, تو وہ آپ کو ایک کارڈ یا ٹوکن وہ دیں گے. وہ ٹوکن آپ دکھائیں گے تو آپ کو وہ سیکیورٹی والے آپ کی گاڑی تک لے کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی گاڑی تک لے کے چلے جائیں گے, آپ سواری پہ بیٹھیں گے اور وہاں سے ہوٹل چلے جائیں گے. فار ایگزامپل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو خاموشی سے, جیسے آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں نا, خاموشی سے باہر نکلیں, وہاں ٹیکسیاں کھڑی ہوں گی, ٹیکسی کرائیں اور چپ کر کے آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں. آپ کی ہوٹل لوکیشن آپ کو پتا ہوگی, گوگل پہ ڈالیں گے کون سا آپ کا ہوٹل ہے تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا. وہاں جا کے آپ چیک ان ہو جائیں گے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹریول کرتے رہتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہیں. اس کے بعد آپ مکہ پہنچیں گے تو ایٹ لیسٹ 5 یا 6 گھنٹے آپ نے آرام کرنا ہے. جو نماز ہے وہ قریب جگہ پڑھیں. میٹرو بھی چلتی ہے, میٹرو بھی, ٹرین چلتی ہے. ٹھیک ہے. ٹرین بھی چلتی ہے, وہ بڑی آسان ہے, بڑی سہولت ہے اس کی. مگر وہ ٹرین کے لیے آپ جائیں گے, پھر ٹرین کا ٹکٹ خریدیں گے, اتنی دیر میں آپ مکے پہنچ جائیں گے. ٹھیک. اگر آپ پرائیویٹ کنوینس لیں گے تو اتنی دیر میں آپ مکے پہنچ جائیں گے. اگر آپ نے کنوینس کوئی اچھی والی لی ہے تو وہ چھوٹی والی گاڑی لے کر آئیں گے. 6-7 لوگوں کو, 11 لوگوں کی گاڑی ہوتی ہے. اسٹاریا ہوتی ہے. H1 میں عام طور پہ اسٹاریا ہوتی ہے. تو اسٹاریا 7-8 بندوں کی گاڑی ہوتی ہے, بڑی پرسکون گاڑی ہوتی ہے. پاکستان میں تو اب ہم لوگوں نے دیکھی نہیں کبھی وہ اسٹاریا. تو وہ بڑی اچھی گاڑی ہوتی ہے. ساری گاڑیاں اندر سے ایک جیسی ہوتی ہیں, بس صرف نظر آ رہا ہوتا سب کچھ وہی ہے. تو وہ آپ اندر بیٹھیں گے آرام سے وہ گاڑی میں. اگر آپ لوگوں نے اگر آپ کو بس ملی تو بس پھر تھوڑا دیر لگاتی ہے, کیونکہ جگہ جگہ اس کی چیک پوسٹیں ہوتی ہیں. ایک چیک پوسٹ, پھر دوسری چیک پوسٹ, پھر اس کا اپروول آتا ہے, پھر وہ
کیا کچھ کرتے ہیں، یہ سارے ان کے انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ ہوٹل پہنچ گئے آپ، ہوٹل پہنچ کے آپ تھکے ہوئے بالکل بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ پیدل تو چل کے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی مت کیجیے گا کہ ڈائریکٹ حرم چلے جائیں، 5-6 گھنٹے آرام لازمی کریں، سمجھ رہے ہیں؟ 7 بجے کی آپ کی فلائٹ ہے نا، تو آپ آرام سے 7 بجے اپنے ہوٹل پہنچیں گے، قسمت ہوئی تو، ورنہ 8 9 10 بج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 6 بجے 7 بجے سے پہلے آپ اپنے ہوٹل نہیں پہنچنے والے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ٹائم ہے نا، بہترین ٹائم ہے عمرہ کرنے کا، لیکن آپ کو میں پھر بھی کہوں گا اس وقت آپ عمرہ کرنے نہیں جائیں، ٹھیک ہے؟ ناشتہ واشتہ کریں، ناشتہ کر کے سو جائیں، ظہر کے وقت آپ عمرے کے لیے جائیں، سخت گرمی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دھوپ کڑاکے والی ہوگی، آپ اپنی چھتری ساتھ لے کر جائیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی جائے نماز، دوسری آپ کی چھتری ہر وقت آپ کے جو پیچھے چپل ڈالنے والا بیگ ہو اس میں لازمی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ چھتری آپ کے پاس لازمی ہوگی، اور بس یہ بنیادی چیز ہے۔ باقی یہ لوگ کارڈ اگر آپ کو دیں گے تو وہ، ورنہ پاسپورٹ کی کاپی آپ کے پاس رہنی چاہیے۔ 5-6 گھنٹے آرام کریں، ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز کا رش آدھے پونے 1 گھنٹے میں چھٹے گا، تو اس رش کے دوران آپ حرم کی طرف پہنچ جائیں، اور پھر حرم میں جائیں۔ نیچے آپ نے احرام باندھا ہوگا تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں، آپ اپنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو ہوٹل سے وہاں تک شٹل ہے، تو شٹل جو ہے نا وہ 2 جگہ اتارتی ہے۔ اگر آپ کا اچھے والا ہوٹل ہے تو آپ کو مکہ ٹاور کے نیچے اتارے گی، اور آپ کا تھوڑا ایسا ہوٹل ہے جو 3 سٹار ہے تو وہ آپ کو خدائی اتارے گی۔ خدائی سے ہے 700 میٹر، 700-800 میٹر، 1 کلومیٹر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بہترین مکہ ٹاور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد نکلیں گے تو آپ کو آسانی سے مکہ ٹاور کے نیچے جگہ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ ٹرانسپورٹیشن والے سے پوچھے بھی کہاں اتارو گے، وہ کہے گا جی خود ہی اتاریں گے، تو پھر تو اس کے ساتھ مت جائیں پہلے عمرے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مکہ ٹاور کے حرم کے نیچے اتاریں گے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ نہیں تو ٹیکسی لے لیں، 50-60 ریال ٹیکسی لے گی، جو بڑی ٹیکسی ہوگی، آپ اب جو 6-7 لوگ ہیں آرام سے اس میں پورے آ جائیں گے، اور آپ لوگ وہاں پر جائیں، حرم کے نیچے اتریں گے۔ وہاں سے میرا مشورہ ہے باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ 2 دروازے آپ کو ملیں گے، ایک باب فہد ملے گا اور ایک باب عبدالعزیز ملے گا، تو بہتر ہے باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، ورنہ باب فہد بھی ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہوٹل کون سا ہے آپ کا؟ کسوہ ٹاور۔ ہاں تو یہ آپ کو، ہاں اصل میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ کچھ ٹرانسپورٹیشن آپ کو باب صفا کی طرف اتارتی ہیں، جرول میں ہے صحیح ہے، وہ جرول اس طرف ہے، مسفلا کی طرف ہے، یہ بازیں ہوتی ہیں وہ صفا کی طرف اتارتی ہیں، وہاں سے واٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک، بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ آتے ہیں جرول کی طرف سے آتے ہیں، خدائی کی طرف سے آتے ہیں، تو جتنی بھی سروسز ہیں وہ آپ کو اسی طرف اتارتی ہیں، عام طور پہ اسی طرف اتارتی ہیں۔ اگر آپ نماز کے ٹائم پہ گاڑی کرا کے آ رہے ہیں تو بس آپ کو گاڑی کو گھمائے گا گاڑی والا، آپ کو وہ دوسری طرف اتارے گا، آپ کے لیے نا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو شٹل آپ کو شٹل آپ کو ملتے ہو، شٹل آپ کو ادھر ہی مکہ ٹاور یا مکہ ٹاور کے نیچے یا خدائی کی طرف اتارے گی، یہاں سے پھر بھی اتنا نہیں چلنا ہوگا، باب صفا کی طرف اتاریں گے تو بہت چلنا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ آئیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے اور اللہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے، نظریں جھکائیں گے، اور باب فہد سے بھی آپ کو ایکسکیلیٹر ملے گا نیچے جانے کے لیے، باب عبدالعزیز سے بھی آپ کو ایسکیلیٹر ملے گا نیچے جانے کے لیے، اور بہت سے لوگ نیچے جا رہے ہوں گے، لہٰذا ان کو فالو کر کے آپ نے نیچے جانا ہے۔ جب آپ نیچے جائیں گے نظریں جھکا کے جائیں گے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی جو انٹرنس ایسی بنی ہوئی ہے، جیسے یہ کعبۃ اللہ بنا، اس کی انٹرنس ایسی بنائی ہے کہ ہر دروازے سے کعبہ نظر آئے گا، جو بھی دروازہ ہے ہر دروازے سے کعبہ نظر آتا ہے، تو آپ کی پہلی نظر ضائع نہ ہو جائے، اس کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی نظر ضائع نہ ہو، اس کا طریقہ ہے کہ جب آپ حرم کے وائٹ ماربل پہ داخل ہو جائیں تو اپنے چپل اٹھا کے پیچھے ڈال دیں، اگرچہ لوگوں نے چپل وپل پہنے ہوں گے، چپل اتار کے پیچھے ڈال دیں، نظر جھکا لیں،
اور جو بھی باب فہد آ رہا ہے یا باب عبدالعزیز آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس سے انٹر ہوں اور یوں دیکھیں کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، نیچے کی طرف. اب ادھر نیچے کی طرف جائیں گے. باب فہد سے آپ کو چلنا پڑے گا سمجھ لو 200 میٹر تک، اور باب عبدالعزیز سے آپ کو چلنا پڑے گا 50 میٹر تک. ٹھیک ہے، 50 میٹر بھی زیادہ بتا رہا ہوں، 30-40 میٹر وہ آپ کو نیچے مل جائے گا. فات سے داخل ہوں گے تو لمبی عمارت آئے گی، اور لمبی عمارت سے پھر آپ جو ہے مطاف کے لیے نیچے اتریں گے. تھوڑا سا لمبا چلنا ہوگا. لا الہ الا اللہ. یہاں سے آپ سب سے پہلے آئیں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوں. یہاں پر کسی پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ کعبۃ اللہ یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو عمارت، اس کے چاروں طرف یلو کلر کے پلرز بنے ہوئے. ترکی کی عمارت، ترکی کی یہ بنائی ہوئی تعمیر ہے، اور یہ نہیں گرائیں گے، ان کا معاہدہ ہے. تو ان میں سے کسی پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ راستے میں کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو دھکا دیں گے. یہاں آپ آ کے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. میں اپنے سب جاننے والوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کم از کم وہاں پر آپ نے آدھا گھنٹہ دعا مانگنی. اور ماشاءاللہ سے مجھے جو جوابات ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے 55 منٹ مانگی، کوئی کہتا ہے سوا گھنٹہ مانگی، کوئی کہتا ہے پونا گھنٹہ مانگی. آج تک ماشاءاللہ سے کسی نے نہیں کہا کہ آدھا گھنٹہ مانگی. تو آپ جب وہاں دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل دعا میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ ماشاءاللہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے. تو کوشش یہ ہو کہ اپنا عمرہ الگ کریں. ٹھیک ہے، آخر میں ایک سپورٹ رکھ لیں کہ یہاں پر آ کے مل لیں گے. عمرہ الگ کریں گے تو اس سے خوش و خضوع زیادہ اچھا ہوگا. میاں بیوی اکٹھے کر لیں، باقیہ ہر کوئی اپنا عمرہ الگ کرے. تو طریقہ سمجھ میں آیا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب آپ سب سے پہلا چکر لگائیں گے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. کعبۃ اللہ کو اچھے سے چاروں طرف سے گھوم کے دیکھیں. آدھے پونے گھنٹے کی جو آپ نے دعا مانگی ہے، آنسو بہائے ہیں. یہاں پہ بعض دفعہ انسان معاف ہو جاتا ہے، آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نقلی رونا شروع کر دیں. تھوڑی دیر بعد اس نقلی رونے کی وجہ سے اصلی رونا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس موقع پہ آپ نے کعبۃ اللہ کے قریب نہیں جانا کہ اس میں خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، رش زیادہ ہوتا ہے. پہلے آپ اپنے اعمال کریں. سب سے پہلے ایک چکر لگائیں، کعبۃ اللہ کو چاروں طرف سے دیکھیں، اچھے طریقے سے حتیم کو دیکھیں، میزاب رحمت کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ گرین لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس گرین لائٹ پہ آئیں اور اپنا کندھا کھول دیں. ٹھیک ہے، مرد حضرات کندھا کھولیں گے، خواتین تو ایسے عام لباس میں ہوں گے. تو اپنا کندھا کھول دیں، اس کو کہتے ہیں استباح. ٹھیک، اور اس کے بعد حجر اسود کی طرف آئیں گے. جو گرین لائٹ ہے وہ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ہے. تو ہم نے اس دفعہ ماشاءاللہ ایک آدمی کو دیکھا تو وہ گرین لائٹ کی طرف ہاتھ کر کے استلام کر رہا تھا اور پھر آگے جا رہا تھا. تو گرین لائٹ نہیں، گرین لائٹ تو نشانی ہے، اس کا استلام نہیں ہوگا، حجر اسود کا استلام ہوگا. تو گرین لائٹ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ حجر اسود اس طرف ہے. عام طور پہ لوگ اس طرح کی غلطی نہیں کرتے، کیونکہ سب لوگ حجر اسود کا استلام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہے استقبال، بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے فوراً بعد بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ لیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوں ہاتھ کر کے اور ہتھیلیوں کو اس جگہ سے چوما جائے. ٹھیک ہے، اس جگہ سے بوسہ دیا جائے. چومنا اور بوسے میں فرق ہوتا ہے. چومنا یہ ہوتا ہے آواز آئی، اور بوسہ آواز نہیں آئی. صحیح ہے، تو بوسہ ہے، چومنا نہیں ہے. لیکن چومنا ہم کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. تو بوسہ ہوتا ہے یوں، اور اس جگہ پر بوسہ دیتے ہیں. تو یہ یعنی آپ کا پہلا استلام ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آپ بسم اللہ کر کے چکر شروع کریں گے. مرد حضرات جو ہے وہ رمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور خواتین جو ہے وہ رمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو مرد حضرات رمل کیسے کریں گے؟ رمل ایسے کریں گے، تھوڑی سی ایڑیاں اٹھا کے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایڑیاں اٹھا کے یوں چلیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا جو تیز چلتے ہیں یوں، جیسے بھاگنا نہیں ہے. صحیح سمجھ رہے؟ ہمیں تو ایک سفر میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ رمل کرتے کیسے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے کسی طالب علم نے سوال کیا تھا کہ رمل کیسے کرنا ہے، تو حضرت نے پھر کر کے دکھایا. تو یوں رمل، تھوڑا سا رمل میں یہ میں دو کام کر رہا ہوں. ایک میرے پاؤں اٹھائے ہوئے، ٹھیک ہے، اور دوسرا میں ہاتھ ہلا رہا ہوں. صحیح، ہاتھ ہلا رہا ہوں، کندھے ہلا رہا ہوں. سمجھ رہے؟
تو یہ اس طریقے سے آپ کا رمل ہوگا. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اب جو رکن یمانی ہے اور حجر اسود ہے، سمجھ لیں آپ کا یہ کمرہ ہے، یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، اس طرف حتیم ہے. تو یہ جو رکن یمانی سے حجر اسود ہے، رکن یمانی سے تھوڑا سا آگے نکلو تو شدید رش شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حجر اسود کو وہاں تک کراس کرو تو شدید رش رہتا ہے، یعنی اس ایریا میں رش رہتا ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. اور یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں رش نہیں رہتا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. سمجھ، یعنی اس ایریا میں رش نہیں ہے اور اس ایریا میں شدید رش ہوتا ہے. سمجھ، کچھ لوگ رونگ آ رہے ہوتے ہیں، ان پہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو غصہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. سمجھ رہے؟ زندگی میں آپ کی ایک دفعہ اس بندے سے ملاقات ہوئی، وہ بھی آپ غصہ کر کے کندھا مار کے جاؤ گے تو بری بات ہے. اور سارے نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی تو جو نصیحت سننے والا، ہاں کسی کو نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بابا جی دھکے مت مارو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اماں جی دھکے نہیں مارو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلے 3 چکروں میں اب رش ہے تو رش کے اندر عمل کیسے کرنا ہے؟ رش میں رمل یوں، بس اپنی جگہ پر یوں ہلکا ہلکا یوں ہلکا ہلکا یوں چلیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ آپ کا عمل رہ جاتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، مستحب عمل ہے. صحیح ہے جی، سمجھ گئے؟ تو یہ 3 چکر رمل کے ساتھ ہیں، 3 چکر رمل کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد بقیہ، ہاں ٹھیک ہے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے نا، یہ حجر اسود والا کون ہے؟ جس طرف دروازہ لگا ہوا ہے، اور یہ رکن یمانی والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے رش شروع ہوگا اور یہاں تک رش رہے گا. ٹھیک ہے، پھر ادھر رش کم ہو جائے گا، نسبتاً کم رہے گا. تو یہ ہے. طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا، جائز نہیں ہے. صحیح ہے. طواف کے دوران ذکر اللہ کرنا ہے، طواف کے دوران دعائیں مانگنی ہیں. جب آپ اس کونے پہ آئیں گے یعنی رکن یمانی سے حجر اسود، تو یہاں دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا یاد ہے جی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حدیث میں آتا ہے جو شخص پورے طواف میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو شخص پورے طواف میں کوئی بات نہیں کرتا اور یہ صرف تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اور یہاں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا ہے، تو اللہ ہر چکر کے بعد اس کا ایک ایسا گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا. وہ کما قال اس سے ملتی جلتی روایت ہے، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں. تو جی سمجھ گئے جی؟ تو یہ آپ نے 7 چکر لگانے. 7 چکروں کا مسئلہ ہے کہ ماشاءاللہ ماہر ترین لوگ بھول جاتے ہیں. صحیح. اس کا طریقہ ہے کہ آپ کو احرام کے ساتھ طواف کی تسبیح ملتی ہے، اور طواف کی تسبیح آپ اپنے بیگ کے ساتھ لازمی رکھیں گے. آپ کا جو آگے والا بیگ ہوگا نا اس کے کنڈے میں وہ تسبیح لٹکا لیں. ٹھیک ہے. اور 7 چکر پورے کریں گے اپنے. ایک تو چکر آپ نے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے لگایا تھا، اور پھر یہاں سے گرین لائٹ آپ کو یہاں نظر آئے گی تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے اور پھر یوں چکر لگائیں گے. طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف کمر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے یوں چلنا، ہاں بھائی کدھر ہو بھائی، بات یوں دیکھنا شروع کر دیا تو پھر واپس آؤ اور یہاں سے قدم دوبارہ لو. سمجھ رہے کہ جو قدم آپ نے الٹے چلے تھے وہ قدم دوبارہ لینا ضروری ہے، ورنہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. صحیح. طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اگر وضو نہیں ہے تو طواف نہیں ہوگا. صحیح. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جا کے وضو کریں، دوبارہ وہیں سے طواف شروع کریں. یہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو مجھے یاد آتے جا رہے ہیں، میں بتاتا جا رہا ہوں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو پوچھ لینا. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ طواف کے 7 چکر پورے ہوئے. ہر چکر میں ایک استلام ہوگا اور آخری چکر میں 2 استلام ہوں گے. ایک استلام طواف کا اختتامی اور ایک صفا مروہ کی سعی کا. ٹھیک ہے. صفا مروہ کی سعی کا میں پیپر بھیج دوں گا، پیپر میں نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پیپر میں نے آپ کو اردو والا پیپر بھیجا تھا، ہاں تو اردو والا پیپر میں آپ کو بھی بھیج دوں گا.
تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. یہ پیپر آپ کے پاس موبائل میں کھلا ہو تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیز بھولے گی نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. طواف آپ کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. یہ سمجھ لیں عمرے کے فرائض میں سے تھا. عمرے کا ایک فرض ہے احرام اور دوسرا فرض ہے طواف. ٹھیک ہے، طواف کے پہلے 4 چکر فرض ہیں اور 3 چکر واجب ہیں. تو طواف فرض ہے، صحیح ہے. تو یہ طواف مکمل ہوا. اب طواف کے بعد 2-3 کام ہیں. ایک کام ہے واجب الطواف، 2 رکعت واجب الطواف، وہ آپ نے حرم کے اندر ادا کرنی ہے، مقام ابراہیم پر نہیں پڑھنی. یہاں مقام ابراہیم رکھا ہوا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کا پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے. اس طواف کے دوران آپ نے کعبۃ اللہ کے قریب نہیں جانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اپنا یکسوئی کے ساتھ طواف کریں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ایسے نہیں ہونا چاہیے. طواف کے دوران سیدھا چلتے رہنا ہے آپ کو. طواف مکمل ہو جائے تو پھر کعبۃ اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ کعبۃ اللہ پہ خوشبو ایسی نہیں لگی ہوتی کہ تلوث ہو جائے. حجر اسود پہ خوشبو لگی ہے، لیکن یہ سب چیزیں بعد کے لیے. ابھی اپنی عبادت مکمل کریں. درمیان میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں، پھر طواف وہیں سے شروع کر دیں. سمجھ. وضو ٹوٹ جاتا ہے، جا کے وضو کر کے آئیں. بہت لمبا کام ہے، جا کے وضو کر کے آنا، آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے مطاف کے اندر وضو خانے بنے ہوئے تھے، اس دفعہ مجھے نہیں ملے. کسی نے کہا ہیں لیکن مجھے بہرحال نہیں ملے. اس دفعہ وضو خانے میرے خیال میں بند کر دیے، تو ابھی آپ کو وضو کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کے پاس پانی کی 2-3 چھوٹی بوتلیں ہوں، اس سے آپ وہیں پر زمزم کے کودروں کے پاس بیٹھ کے وضو کر لیں. ٹھیک ہے، زمزم سے وضو کرنا مکروہ ہے، مجبوری ہو تو اس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 7 چکر پورے ہوئے. 7 چکروں کے بعد 2 رکعت واجب الطواف. 2 رکعت واجب الطواف ہوئے. واجب الطواف کے بعد ایک طویل دعا ہے جی. ابھی کوئی دعا بچی ہوگی، جب آپ دعا کا ذوق آپ کو لگ جائے گا نا تو پھر آپ کا دعاؤں سے پیٹ نہیں بھرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت دعا کریں. اور اس کے بعد دوسرا کام ہے زمزم پئیں. حدیث میں آتا ہے کہ زمزم میری امت کے مسلمانوں کے لیے ہے، منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پیتا، لہذا پیٹ بھر کے زمزم پئیں. تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں طواف کے بعد ہیں 3 کام. ایک ہے استلام، ایک ہے واجب الطواف، اور ایک ہے زمزم پینا. ٹھیک ہے، یہ 3 کام ہے. استلام آپ نے پہلے کر لیا، ٹھیک ہے، ساتھ میں استلام کر لیا. اگر وہ استلام آپ کا رہ گیا، ٹھیک ہے، تو اس استلام کے لیے آپ ایک اور چکر لگائیں اور حجر اسود کی سیدھ میں اور استلام کریں. ٹھیک ہے، وہ متصل ہی کر لیں. ٹھیک ہے، سہولت ہو جائے گی، ورنہ بہت لمبا پڑے گا، مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیں واجب الطواف پڑھیں. ٹھیک ہے، واجب الطواف پڑھ کے آپ حرم کے جو اس کنارے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، حجر اسود کے بعد جو دوسرا کنارہ ہے، حتیم سے پہلا جو کنارہ ہے، اس کنارے کے بالکل سیدھ میں جائیں تو 2-3 جگہوں پہ اردو میں لکھا ہوگا صحیح کی طرف. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ جائیں گے تو 2 راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ اور ایک سیدھے ہاتھ پہ راستہ ہے. ایک بالکل سیدھا جا رہا ہے اور ایک سیدھے ہاتھ پہ جا رہا ہے. آپ نے بالکل سیدھے راستے پہ چلے جانا، سیدھے ہاتھ پہ نہیں جانا. سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے تب بھی آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ بالکل سیدھا چلے جائیں گے. وہاں زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پیٹ بھر کے زمزم پیئیں. وہاں سے آپ کو کعبۃ اللہ چھت باؤنڈری ایریا ہوگا، چھت والا ایریا ہوگا، وہاں اندر چلے جائیں اور آپ کو وہاں جانے دیں گے. کوئی وہاں روکنے والا کبھی بھی نہیں روکتے. وہاں پر آپ نے مطاف میں، اچھا یہاں سے آپ نے طواف کیا. اچھا ایک اور بات بتاؤں، طواف جو آپ کا آخری طواف ہوگا وہ بالکل آپ دور سے لگائیں گے. دور سے لگا کے، یعنی بالکل دور نہیں بلکہ اینڈ میں لگائیں گے. بالکل دور آئیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. بالکل اینڈ میں لگا کے یہاں سے استلام کیا، یہاں سے استلام کر کے ادھر آئے اور یہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کراس کریں گے تو آگے بھی لوگ کھڑے ہوں گے. وہاں آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، دعا کریں گے. آپ استلام پہلے کر چکے ہیں. یہیں سے آپ راستہ بنا ہوا پیچھے چلے جائیں. اس سے سیدھے ہاتھ پہ راستہ صحیح کیا ہے، اور آگے چلے جائیں تو وہاں زمزم ہے. وہاں آپ کو بہترین زمزم ملے گا. جتنا زمزم ہو وہاں پئیں، کھڑے ہو کے پئیں، بیٹھ کے پئیں، جیسے آپ کو دل چاہے ویسے زمزم پئیں.
زمزم پینے کے بعد وہاں سے الٹے ہاتھ پہ آپ چلے جائیں گے تو ایسکیلیٹر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ایسکیلیٹر سے آپ 3 ایسکیلیٹر کراس کریں گے، یعنی ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو فرسٹ فلور آ جائے گا۔ تو فرسٹ فلور کا یہ جو صحیح ہوتی ہے وہ بالکل خالی ہوتی ہے، ہر موقع پہ خالی ہوتی ہے، فرش انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، بڑی پرسکون صحیح ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں آنے کی بجائے، جو میں نے آپ کو راستہ بتایا، سیدھے ہاتھ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ گراؤنڈ فلور کی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی صحیح ہے، کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں رش بعض دفعہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس کو آپ اگلے عمرے کے لیے رکھ لیں۔ لیکن اس کو آپ یہ نہیں، آپ پہلا عمرہ ہوگا، تھکے بھی ہوں گے، تو سہولت والا عمرہ اس طرح ہوگا کہ ایسکیلیٹر سے اوپر چلے جائیں اور اوپر جا کے صفا پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں جا کے دعا کریں، جتنی کثرت سے دعا کر سکتے ہیں کہ یہ مقام دعا ہے، صفا مروہ یہ مقام دعا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ استلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ استلام کی وہ جگہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اگر آپ کا پہلا استلام، اگر آپ کا صحیح والا استلام رہ جاتا تو وہاں جا کے آپ استلام کر سکتے ہیں، ایک استلام صفا پہ آئے، یہاں سے آپ چل کے مروہ آئیں گے، وہ استلام یہ جو ہے بہت سارے جو شروع سے بتا رہا ہوں نا استلام، یہ وہی استلام ہے، اس کے صحیح کا جو استلام ہے۔ نہیں پوری باڈی میں بس آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا، جو لوگ چلتے چلتے یوں استلام کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یوں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے اور یوں استلام کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ 1 سیکنڈ کے لیے رکیں گے، لیکن رکیں گے، اور اگر نہیں رک دے تو چلتے چلتے رخ ایسے کر کے پھر استلام کرنا ہوگا، سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ آئے صفا پر، ٹھیک ہے؟ صفا سے آپ نے دعا کرنی ہے، یہاں سے چلتے ہوئے مروہ جائیں گے، درمیان میں میلین اخضرین آئیں گے، جیسے یہ ٹیوب لائٹ ہے نا، اس پوری ٹیوب لائٹ کو لمبا کر دو، گرین کلر کی ایک لائٹ آئے گی، اس لائٹ سے مردوں نے بھاگنا شروع کرنا ہے، اور اگلی گرین لائٹ تک کوئی 100 میٹر کا فاصلہ ہے، اس پہ بھاگتے ہوئے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ بھاگے تھے، تو آپ نے جو ازار باندھا ہوا تھا اس میں پوری ہوا بھر گئی، یعنی اتنا تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے تھے۔ یہ جگہ چونکہ مسجد میں داخل نہیں ہے، اگر یہاں کوئی عذر ہے تو چپل پہن سکتے ہیں، وگرنہ چپل نہیں پہننا چاہیے۔ وہاں بہت سے لوگ چپل پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مطاف میں بھی چپل پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مطاف میں تو ہرگز چپل نہ پہنے، لیکن صحیح تو صاف ستھری چپل ہے تو پہن سکتے ہیں، فرش ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی ایسا پرابلم ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے تو پہن سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے لے کے وہ مروہ پہ جائیں گے، 450 میٹر کا فاصلہ ہے، صحیح ہے جی؟ پھر مروہ جا کے 1 چکر پورا ہوا، وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں گے، دعا کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو بسم اللہ کر کے واپس آئیں، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر مروہ، اینڈ پہ آ کے 7واں چکر مروہ پہ مکمل ہو جائے گا۔ نہیں، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، پھر مروہ سے صفا چوتھا، یوں 7 چکر بنیں گے، ٹھیک ہے؟ 14 چکر نہیں بنیں گے۔ ہمارے جاننے والوں 14 چکر لگوائے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے، کہتے ہیں صحیح نہیں، ہماری واٹ لگا دیں بیٹا، چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی؟ صفا مروہ آپ کا مکمل ہوا، وہاں پر جو آپ کی خواتین ہیں ان کو وہیں احرام کھول کر ان کے بال کٹوا دیں۔ بال کاٹنے کا طریقہ سمجھ لیں، بہت سے لوگ غلط بال کاٹتے ہیں۔ جو بال ہیں، ٹھیک ہے، ان بالوں کے 3 حصے بنا لیں، ٹھیک ہے؟ بالوں کے 3 حصے بنا لیں، ایک یہ، ٹھیک ہے؟ بالوں کے 3 حصے بنا لیے، ہر حصے کو انگلی کے گرد لپیٹیں اور کاٹ دیں، پھر دوسرے حصے کو انگلی کے گرد لپیٹیں اور کاٹ دیں، تیسرے حصے کو انگلی کے گرد لپیٹیں اور کاٹ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے خواتین احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اپنا نقاب ساتھ رکھیں، پی کیپ اتار کے نقاب پہن لیں، اور مرد حضرات کے لیے کہ وہ واپس آئیں مروہ سے نکلنے کے 2 راستے ہیں، ایک الٹے ہاتھ میں، صفا سے نکلنے کے، مروہ سے کبھی بھی مت نکلیے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ مروہ سے نکلیں گے خوار ہو جائیں گے۔ تو آپ واپس آئیں صفا کی طرف، تو صفا سے الٹے ہاتھ پہ ایک دروازہ نکل رہا ہے، اس سے آپ سیدھا گھوم کے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن مشورہ نہیں ہے ایسا کریں، بلکہ یہاں سے واپس آئیں
اور حرم میں داخل ہوں، سیدھے ہاتھ پہ حرم میں داخل ہوں، وہاں جب آپ حرم میں داخل ہوں تو وہاں شکرانے کی 2-4 رکعت نماز پڑھیں. بعض لوگ مروہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکرانے کے نفل، لیکن وہ اصل نفل جو ہے وہ حرم میں ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ حرم کے اندر داخل ہو چکے ہیں. حالانکہ حرم بہت دور ہے لیکن یہ پورا حصہ حرم کا ہی ہے. مروہ سے صفا مروہ سے نکلتے ہی حرم شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھو. الٹے ہاتھ سے بابا عبدالعزیز ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ ہیں تو الٹے ہاتھ پہ بابا عبدالعزیز ہے، اس سے باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے، مکہ ٹاور سے وہاں پہ ویسی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو احرام میں دیکھیں گے یا کسی سے پوچھیں گے بھی حلق والا کہاں ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. اور آپ وہاں پہ جائیں، 10 ریال لیتے ہیں، 15 ریال لیتے ہیں. زیادہ اگر 50 ریال مانگے تو جھگڑا کریں، کسی اور سے پوچھیں، ورنہ 5 ریال 10 ریال کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو 5 ریال 10 ریال میں وہ آپ کا حلق کر رہے تھے. وہاں 75 سے ضرب نہیں دینا. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بھی دیں گے. تو یوں آپ کو عمرہ مکمل ہوگا. اس کے بعد آپ نے احرام اتارنا ہے، سادہ کپڑے ہیں. آپ سادہ کپڑوں میں طواف بعض دفعہ نیچے نہیں جانے دیتے، بلکہ نیچے جانے ہی نہیں دیتے، تو آپ چادریں پہن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چادریں پہن کے آ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے وغیرہ وغیرہ. میرا بھی موقف ایک زمانے تک یہی رہا کہ یہ دھوکہ ہے، اس میں نہیں جا سکتے. لیکن پھر بعد میں جب اساتذہ سے بات ہوئی، انہوں نے کچھ ایسے دلائل دیے تو میں بھی قائل ہو گیا کہ شرم کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 2 چادریں باندھ کے مطاف میں جائیں، پھر کعبۃ اللہ سے چمٹیں، احرام کی نیت نہیں کریں، کعبۃ اللہ سے چمٹیں اور سارے اعمال کریں. اس کے علاوہ آپ نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں. ہیں کپڑوں کو بھی نہیں، وہ اندھے تو نہیں ہے، کپڑے نیچے سے دیکھ لیں گے وہ. تو چادریں باندھ کے آپ جا سکتے ہیں. اچھا، تو ایسا ہے کہ مسجد عائشہ سے آپ ایک عمرہ لازمی کریں. اس کا طریقہ ہے کہ چادریں باندھ کے چلے جائیں، ٹیکسی والے سے بات کریں عائشہ سے عمرہ کرنا ہے تو آپ کو وہاں پہ لے جائے گا. وہاں جا کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، عمرے کی نیت کریں، واپس آ کے یہی اعمال کریں. جیرانہ سے ایک عمرہ کریں. اور اگر آپ کے پاس موقع ہے تو رات کے وقت حرم کی چھت سے جتنے طواف کر سکتے ہیں کریں، جتنا زیادہ طواف کر سکتے ہیں کریں. حدیث میں آتا ہے جو شخص 50 طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو ہمارے تو یہ ترتیب ہوتی تھی کہ صبح ہم 10 بجے حرم چلے جاتے تھے. پہلے کی بات بتاؤں، 10 بجے حرم چلے جاتے تھے اور مغرب تک طواف کرتے تھے. مغرب تک طواف کرتے تھے تو کبھی 17 کبھی 18. تو ہمارا مقابلہ تھا پورے گروپ میں. تو ہمارے گروپ میں ایک خاتون تھی، اس نے ایک دن 27 طواف کیے. سب کو اس نے ریکارڈ توڑا اور حشاش بشاش تھی ماشاء اللہ. صبح گئی فجر کے وقت، تہجد کے وقت طواف شروع کیا اور رات 10 بجے تک طواف کیا. اس نے 27 طواف اس نے کیے. تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو بچہ کوشش کریں کہ آپ کے اس سفر میں ہر بندے کے 50 طواف تو لازمی ہو. 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے وہ جدید زمانے کے چیٹ جی بی ٹی والا طواف نہیں کرنا بھی صحیح. تو 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، تو اس طریقے سے 50 طواف. تو مشکل نہیں ہے، ٹھان لے تو کوئی مشکل نہیں، بلکہ بڑی مزیدار چیز ہے. جن لوگوں نے کیا بتاتے ہیں کہ بھی ہم نے تو یہ سعادت حاصل کی الحمدللہ. آدھے گھنٹے میں ایک طواف ہو جاتا ہے، نیچے سے میکسیمم آدھے گھنٹے میں ایک طواف ہو جاتا ہے. اوپر سے میکسیمم 45 منٹ میں، چھت سے 45 منٹ میں. لیکن چھت سے رات کے وقت طواف کرے، دن میں طواف تو چھت کھلی نہیں ہوتی، دن میں جانے نہیں دیتے. لیکن کوشش کریں کہ رات میں جس سے مغرب عشاء کے بعد چھت پہ چلے جائیں، طواف شروع کر دیں. چھت عشاء کے بعد طواف، چھت جو ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، پرسکون بھی ہو جاتی ہے. تو عشاء کے بعد طواف کریں رات 12 بجے 1 بجے تک. ہمارے استاد جی فرماتے تھے، مدینہ شریف کا وقت نہیں ہے، میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. فرماتے تھے کہ 6 نمازیں حرم میں ہونی ہیں. 6 نمازیں، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز. یہ 6 نمازیں ہر صورت حرم میں ہونی چاہیے. ترتیب ایسے بناؤ کہ 6 نمازوں میں سے ایک نماز رہنے نہ پائے. حرم میں ہی پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہاں کرنے کیا گئے ہیں؟ نان چھولے کھانے گئے ہیں؟
اسلام آباد ہوٹل کا کھانا کھانے بھی کھانا پسند نہیں آ رہا، اسلام آباد ہوٹل کا کھانا وہ بڑا مزیدار کھانا ہے، وہاں کی بھنڈی بڑی مزیدار ہے، وہاں کا یہ بڑا مزیدار ہے، البیک کھانے جا رہے ہیں، البیک بھی کھاؤ، کس نے منع کیا ہے، لیکن نمازیں اپنی حرم میں پوری کرو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک دفعہ ہم نے مکہ ٹاور لیا ہوا تھا، تو وہ ہمارے ساتھی مکہ ٹاور میں گھسے، وہاں سکون ایسا ہے کہ بس اندر ہی بیٹھے ہوئے، میں نے کبھی میں تو رات یہاں پہ گزاروں گا ہی نہیں، سیدھی سی بات، تو رات حرم میں گزارتا، نیند شدید آ جاتی، لیکن کیا کریں، میں نے کہا بھائی اندر جائیں گے تو پھر نکل نہیں سکیں گے، تو ہوٹل جائیں گے تو وہ ہوٹل اتنا بندہ وہاں پر تعیش ہوتا ہے کہ بندہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جب آپ مدینہ منورہ، اچھا جب بھی طواف کریں گے تو واجب الطواف لازمی ہے، جب بھی طواف ہو تو واجب الطواف ضرور پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہاں ہر طواف 7 چکروں کے بعد 2 رکعت واجب الطواف لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اگلا طواف شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، 1 چکر لگاؤ، واجب الطواف ایک کونے میں پڑھو، اس کو جاری رکھو، عصر کے بعد واجب الطواف نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد واجب الطواف نہیں پڑھ سکتے، وہ اکٹھے کر کے پڑھ لیں، ٹھیک۔ عصر کے بعد ہم کہنا 5-6 طواف عصر کے بعد ہو جاتے تھے، کیونکہ عصر وہاں پہ ہوتی ہے 3:30-4 بجے، اور پھر مغرب ہوتی ہے 7 بجے، 3.5 گھنٹے، 5-6 طواف بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں، 5-6 طواف کے واجب الطواف اکٹھے پڑھ لیتے ہیں مغرب کے بعد۔ تو خیر بہرحال مدینہ شریف جائیں تو جانے سے پہلے کچھ ہدیہ سرکار کو لازمی بھیجیں، کچھ ہدیہ ضرور بھیجیں، اور ہدیہ ایسے بھیجتے ہیں کہ مدینے کے سفر میں آپ کچھ انا اعطینا 1000 مرتبہ پڑھیں، وہ اللہ کے نبی کو حضور خدمت اقدس میں پیش کر دیں کہ اے اللہ، یہ جو انا اعطینا پڑھی ہے یہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں، آپ ان تک پہنچا دیجیے۔ پھر وہاں پہ جائیں تو صلاۃ والسلام پیش کریں، باب السلام سے داخل ہوں تو نظریں جھکا لیں اور استغفار کریں، داخل ہونے سے پہلے کم از کم 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی رکعت کی تسلی ہو کہ کہ یہ اتنی رکعت میں نے نماز پڑھی ہے، تو کچھ اپنے اندر سکون محسوس ہو کہ انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہوگی، تو کچھ نفل 2 سے اطمینان نہیں ہوتا تو 4 پڑھے، 4 سے نہیں تو 5 تو 6 پڑھے، 6 سے نہیں تو جتنے نفل پڑھے، پھر استغفار کرے، پھر باب السلام سے داخل ہوں گے، باب السلام سے ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتے بلکہ آگے سے لے کے آتے ہیں، آپ گھوم کے آتے ہیں تو باب السلام میں داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوں گے اور وہاں پہ استغفار کرتے رہیں گے، جیسے آپ ریاض الجنہ کے قریب آپ کو منبر رسول نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو وہاں سے آپ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب قریب پہنچیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأكرمين۔ جو آپ کو درود و سلام آتا ہے عربی میں وہ پڑھیں، ورنہ اردو میں پڑھ لیں، اللہ کے نبی آپ کو مجھ ناچیز کا اپنا نام لے، میرا آپ کو سلام پہنچے، میں آپ کا امتی ہوں، گنہگار بندہ ہوں، آپ اللہ سے میری مغفرت کی دعا کر دیجئے، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اپنا نام لے کر مجھ عاصی پہ کرم فرما دے، مجھ عاصی پہ رحم فرما دے، قطعاً وہاں موبائل فون نہ نکالیں، قطعاً وہاں ویڈیو کال نہ کریں، قطعاً وہاں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے بے ادبی کی بو آتی ہو، اونچی آواز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ قبر پہ نہیں جا رہے، آپ اللہ کے نبی سے ملنے جا رہے ہیں، قبر پہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ملنے جا رہے ہیں، جب اللہ کے نبی سے ملنے جا رہے ہیں تو پھر اس کے آداب کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ والسلام وہاں پیش کرنا ہے، ارے حضرت کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں صلاۃ والسلام پیش کریں، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، الصلاۃ والسلام علیکہ یا عمر بن الخطاب، سلام ہو عمر بن خطاب پر، سلام ہو ابو بکر آپ پر۔ وہاں ٹوٹل 7 سوراخ ہیں، ٹوٹل وہاں پر 7 سوراخ ہیں۔ آپ جب داخل ہوں گے روضہ رسول پہ آئیں گے، چھوڑیں حضرت اس کو چھوڑیں، پہلے 2 سوراخ چھوڑ دیں گے،
پہلے 2 سوراخ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بڑا سوراخ ہے مواجہ شریف کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے، اس سے اگلا سوراخ حضرت ابوبکر کی قبر کے سامنے، اس سے اگلا سوراخ حضرت عمر کی قبر کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 سوراخ ہیں وہ خالی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شروع کے 2 مائنس آخر کے 2 مائنس درمیان کے 3 کام کے ہیں ہمارے، یعنی 3 جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے گھوم کے دیکھ رہے ہوتے ہیں قبر نظر آ رہی ہے، تو قبر مبارک وہاں سے کوئی نہیں نظر آتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک ہے، اس قبر مبارک کے اندر آپ کی قبر اطہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس قبر اطہر کے ساتھ نیچے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ حضرت عمر کی قبر ہے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہاں نیچے قدمین سے شروع ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور اس کے تھوڑا سا کندھے سے شروع ہو کے نیچے حضرت عمر کی قبر اطہر ہے۔ جب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تھوڑا سا آگے تو حضرت ابوبکر کے بالکل سامنے، تھوڑا سا آگے حضرت عمر کے بالکل سامنے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ حضرت ابوبکر اور عمر ایک بغل کے فاصلے پر ہیں، یعنی حضرت ابوبکر حضرت اوپر ہے، حضرت عمر حضرت ابوبکر کی بغل سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے پاس سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، قدمین کے پاس سے شروع، تو اس لیے تھوڑا سا ان دونوں میں سوراخ میں فاصلہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے گرد کمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کمرے کے گرد ایک اور کمرہ بنا ہوا ہے، یہ 4 دیواری ہے اور یہ 5 دیواری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یعنی یہ 3 دیواریں ہوگی، اور پھر یہ 2 دیواریں ایسے کر کے اس سائڈ پہ رک کر کے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اوپر سے بند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ایک سفید گنبد ہے، اور اس کے اوپر گنبد خضرا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں تو آپ نبی علیہ صلاۃ السلام سے یہ جو فاصلہ ہے تقریباً 6 میٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جالی مبارک سے آگے کوئی 1-1.5 میٹر کا فاصلہ ہے، تو سمجھیں آپ اللہ کے نبی سے 10 فٹ کے فاصلے پر 15 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے، تو کیسا ادب ہونا چاہیے، کیسا احترام ہونا چاہیے، بس اس کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ سلام پیش کریں، وہ دھکے دے کے نکالیں گے تو دوبارہ آ جائیں۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ جائیں گے تو بہت کھلا ٹائم مل جائے گا، نمازوں کے اوقات کے اندر جائیں گے تو پھر کھلا ٹائم نہیں ملے گا، پھر وہ فوراً دھکا دے کے نکالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔